السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل فضائل اعمال دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان معاذ الدین۔ ناظرین، آج سے ہم انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کریں گے، اور جس طریقے سے ہم روزانہ آپ کو ایک ایک حدیث ڈیلی بیس پر سناتے تھے، تو آج سے ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ سب لوگوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، فضائل نماز کا تیسرا باب چل رہا تھا۔ خشوع اور خضوع کے بارے میں جو بیان چل رہا تھا، ان میں سے کچھ بزرگوں کے واقعات تھے، وہ میں آپ کو سنا رہا تھا۔ تو اس میں سے یہ بھی واقعہ ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل مجاہدہ لوگوں میں اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے ملتے ہیں۔ ان حضرات کی حرص تو بہت ہی مشکل ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے فرمایا تھا، لیکن جو حضرات و اکابر کے دوسرے دینی اور دنیاوی مشاغل میں مشغول تھے، ان کے حرص بھی ہم جیسوں کو دشوار ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے سب ہی واقف ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بعد انہی کا شمار ہے۔ ان کی بیوی فرماتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ وضو اور نماز میں مشغول ہونے والے تو اور بھی ہوں گے، مگر ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ جاتے اور دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاتے اور روتے رہتے، حتیٰ کہ اس میں نیند کا غلبہ ہوتا تو آنکھ لگ جاتی۔ پھر جب کھل جاتی تو اسی طرح روتے رہتے اور دعا میں مشغول رہتے۔ کہتے ہیں کہ خلافت کے بعد سے جنابت کے غسل کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ان کی بیوی عبد الملک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ باپ نے بہت سی زیورات جواہر دیے تھے اور ایک ایسا ہیرا دیا تھا جس کی نظیر نہیں تھی۔ آپ نے بیوی سے فرمایا کہ دو باتوں میں سے ایک اختیار کر، یا تو وہ زیور سارا اللہ کے واسطے دے کہ میں اس کو بیت المال میں جمع کر دوں، یا مجھ سے جدائی اختیار کر لے۔ مجھے یہ چیز ناگوار ہے کہ میں اور وہ مال ایک گھر میں جمع رہے۔ بیوی نے عرض کیا کہ وہ مال کیا چیز ہے؟ میں اس سے کئی چند زیادہ بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہہ کر سب بیت المال میں داخل کر دیا۔ آپ کے انتقال کے بعد جب عبد الملک کا بیٹا یزید بادشاہ بنا تو اس نے بہن سے دریافت کیا، اگر تم چاہو تو تمہارا زیور تم کو واپس دے دیا جائے۔ فرمانے لگی کہ جب میں ان کی زندگی میں اس سے خوش نہ ہوئی تو ان کے مرنے کے بعد اس سے کیا خوش ہوں گی۔ مرض الموت میں آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس مرض کے متعلق کیا خیال کیا جاتا ہے؟ کسی نے عرض کیا کہ لوگ جادو سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں۔ پھر ایک غلام کو بلایا، اس سے پوچھا کہ مجھے زہر دینے پر کس چیز نے تجھ کو آمادہ کیا؟ اس نے کہا 100 دینار دیے گئے اور آزادی کا وعدہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا دینار لے۔ اس نے حاضر کیے۔ آپ نے ان کو بیت المال میں داخل فرما دیا اور اس غلام سے فرمایا تو کسی ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے۔ انتقال کے وقت مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے اولاد کے ساتھ ایسا کیا جو کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ کے 13 بیٹے ہیں اور ان کے لیے نہ کوئی روپیہ چھوڑا نہ پیسہ۔ آپ نے فرمایا ذرا مجھے بٹھا دو۔ بیٹھ کر فرمایا کہ میں نے ان کا کوئی حق نہیں دبایا اور جو دوسروں کا حق تھا ان کو دیا نہیں، پس اگر وہ صالح ہے تو اللہ جل شانہ خود ان کا کفیل ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہی متولی ہے صلحاء کا، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو ان کی مجھ پر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح ہمارے بزرگوں کے اور حضرات صحابہ کرام کے واقعات ہمارے سامنے بیان ہوتے ہیں، تو یہ جو واقعات ہیں اس لیے کتابوں میں لکھے گئے ہیں، بزرگوں نے اس لیے کتابوں میں لکھے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ صحابہ کرام جو ہے، سارے صحابہ کرام آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، اور جو بھی
جو بھی جس صحابی کا بھی اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک سنت ہے وہ حضرات اصحاب کرام ہمارے تک منتقل کر کے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو صلحاء لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، انہوں نے ہمیں کتابوں میں لکھ کر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا، اسی میں ہی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ صبح اگلے حدیث کے ساتھ ملیں گے، صبح اگلے حدیث کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔